اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو چیز سب سے بڑی کامیابی ہے اور انسان کو جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہے اپنی اصلاح، کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ٹھیک ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا یہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ نے سب سے بڑا عہدہ کسی کو دے دیا، کسی کو ٹھیک کہہ دیا۔ جب آپ نے جب کسی سوسائٹی کے بارے میں کہہ دیا یہ سوسائٹی ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ چھوٹا لقب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ سلیم کا مطلب ٹھیک، عیب سے پاک۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا وہ عیب سے، برائیوں سے پاک تھا۔ کیا مطلب؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل ٹھیک تھا۔ اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے، یعنی دل کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کولیسٹرول نہیں تھا، اس کی رگیں کھلی ہوئی تھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دل کا مطلب باطن ٹھیک تھا، اندر سے کیا تھے؟ ٹھیک تھے۔ اور جب انسان اندر سے ٹھیک ہوتا ہے تو اکثر باہر سے بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ۔ تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ٹھیک بننے کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا، پھر وہ ٹھیک بنتے کیسے ہیں۔ قرآن دونوں چیزوں کو فوکس کرتا ہے، میں بتاتا ہے کہ ٹھیک کسے کہتے ہیں، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ٹھیک بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک بن گئے تو جنت ہے، ٹھیک نہ ہوئے تو کیا ہے؟ جہنم میں۔ اب چونکہ ٹھیک کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ٹھیک کہتے کس کو ہیں، اس لیے ہم کبھی انگریزوں کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی جاپانیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک بولو نہیں ہوتے۔ اور سب سے بڑی غلطی ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر تو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ انگریز کے ایٹیٹیوڈ اور انگریز کا تو بہت بعد میں ہے، ہمارے علماء بہت پہلے ان مسائل کو لکھ چکے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جب آپس میں رہا جاتا ہے تو کیسے رہا جاتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ کتاب اسکولوں میں نصاب کا، سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھو جاپان میں لوگوں میں واقعی بہت تہذیب ہے، واقعی بہت تمیز ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمیز کہاں سے آئی ہے؟ اسکولوں میں جاپان میں بچوں کو تعلیم بعد میں دی جاتی ہے، تمیز پہلے سکھائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو تعلیم بعد میں بھی نہیں دی جاتی، اور تمیز کے بجائے باقاعدہ بدتمیزی سکھائی جاتی ہے۔ تو پروگرام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا پوری قوم کا؟ کیا خیال ہے؟ جاپان میں تعلیم بعد میں، ہمارے ہاں تعلیم نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بولو بعد میں۔ جو پڑھے اپنے بلبوتے پہ ہی پڑھے میں، نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بعد میں۔ اور جاپان میں تہذیب بچوں کو پہلے سکھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں سکھائی جاتی۔ چلو غنیمت تھا نہ سکھاتے بھائی، ابا اماں سے جو تہذیب سیکھی ہے اسی پہ عمل کر لیتے، نہ بلکہ باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے۔ جب آرڈر پہ بندے کو بدتمیز بنایا جا رہا ہو تو اس سے تمیز کی امید رکھ سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب۔ تھوڑی گاڑی اردو ہے، تو جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں، پرانی اردو ہے نا،
ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے، کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں، وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ، اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے، وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا، اب پرانا قصہ ہو گیا، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے. بھائی اب سارے کام کیا کروں گا؟ نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں، بھائی نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا، ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت، آپ خیریت سے ہیں، میں خیریت سے ہوں، فلانا خیریت ہے. 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے ہو. خیر کیا کرتے ہیں ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی دبا سکے. ہونا یہ چاہیے نا کہ مفتی صاحب کوئی کام تو نہیں، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. پھر میں جب بولوں کہ میں کام ہے تو آپ رک جائیں، وہ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی تو رک جاتی ہے جب بتاؤ نا میں ذرا بزی ہوں تو پھر یوں کر کے دیکھ بھی رہے ہوتے لیپ ٹاپ کو، یوں کر کے نا. بعض لوگ، سب نہیں، میجورٹی اتنی بری نہیں ہے کہ دیکھے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچوں کو، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، میں کوئی بہت نیک نہیں ہوں، تو ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں گھروں میں داخل کریں. آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں بعض دفعہ سیاسی طور پہ بدتمیز بننا پڑتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اپنے اوپر مصنوعی غصہ مسلط کرنا پڑتا ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. کچھ مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے. تو اس کتاب میں مولانا شرف علی تھانوی نے کتنی زبردست بات لکھی. فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی شخص آئے تو سب سے پہلے اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتاؤ. کیا بتاؤ اس کو؟ واش روم، ریسٹ روم، پرانی انگلش میں لیٹرین. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے تو لکھ دیا کیا آ رہا ہوتا ہے، میں اسکپ کر رہا ہوں. بعض دفعہ مہمان کو بہت زور سے آ رہا ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. کیسا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ میرا اپنا بنایا ہوا ابھی کا شعر ہے. بہت سے مہمانوں کو بہت زور کا آ رہا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہوتا ہے. شعر بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لہذا وہ شرما رہا ہوتا ہے کہ آتے ہی واش روم میں تو نہیں گھستا نا کوئی. بھائی بیٹھے ہیں، پہلے خیریت اور سنائیں، طبیعت ٹھیک، پانی پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے. وہ روک کے کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. اس کے جذبات قابو میں. تو یہ میزبان کی ذمہ داری ہے، آتے ہی کدھر کا راستہ دکھائیں، بولو یہ جی واش روم، حضرت یہاں تشریف لے جائیں آپ اگر جانا چاہیں. یہ بھی نہیں کہ زبردستی گھسیڑ دو اس کو، آ رہا نہیں ہے آپ زبردستی لے گئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اچھا یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے، ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں، اصل میں مذہب میں ہم نے دیکھو غیر مسلم نے پتہ ہے کیا کیا ہے. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، ہے کہ نہیں؟ پھر مخلوق کے حقوق کی بھی 2 قسمیں ہیں آپس کے حقوق. ایک ہے ریلیشن، بلڈ ریلیشن، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن کے، بھائیوں کے. یہ ایک قسم ہو گئی.
دوسری قسم ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں, ویسے ہی ایز اے انسانیت آپ کا کسی کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, ایز اے انسانیت, سمجھتے ہو؟ چاہے وہ آپ کا ابا نہیں بھی ہے, ماموں نہیں بھی ہے, چاچو نہیں بھی ہے, انسان ہے. تو اب اسلام کو ہم اس وقت جو ہے اس ڈیٹیل کے مطابق 3 احکام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 3 قسم کے ریلیشن ہیں اسلام میں. ایک اللہ کا ریلیشن بندوں کے ساتھ, اور بندوں کا کس کے ساتھ؟ اللہ کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو اللہ کا مسئلہ ہے نا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ریلیشن کس کے ساتھ؟ اللہ کا. گورے نے اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا. سمجھتے ہو؟ ابھی میرا مقصد گوروں پر بیان نہیں ہے, اسلام کو سمجھانا ہے. گورے نے مخلوق کا جو اللہ سے ریلیشن تھا اس ریلیشن کو اپنی سوسائٹی سے کیا کر دیا؟ آؤٹ. وہ زنا کرتے ہیں, اگر بھائی لڑکی راضی ہے تو زنا جرم نہیں ہے, کیونکہ لڑکا لڑکی جب دونوں راضی ہیں تو مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا اس سے, نہ لڑکی کو ہو رہی ہے نہ لڑکے کو ہو رہی ہے. لیکن ناراض کون ہو رہا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا مسئلہ ہے, یہ مذہب کا ہے, اس کو اپنی سوسائٹی سے کیا کرو؟ آؤٹ. آپ کسی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے, چاہے وہ عیسائیوں کا ہو, یہودیوں کا ہو, ہندو کا ہو, مسلم کا ہو, کہ بھائی لڑکا لڑکی دونوں زنا پہ راضی ہیں تو یہ جائز ہے؟ ہندو مذہبی اسکالر بھی کہے گا حرام, ناجائز. ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پننا. گناہ کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ پاپ. پاپ ہے نا, پاپ ہے, پاپ ہے. پننا بھی تو کچھ ہے میرا خیال ہے, کو پننا بھی پاپ ہے, یہ بہت بڑا. وہ کیا کہیں گے؟ پاپ. عیسائی بھی کیا کہے گا؟ گناہ. یہودی بھی کیا کہے گا؟ بولو نا, گناہ. جو سیکولر لوگ ہیں, انگریز ہیں, وہ کہیں گے کوئی گناہ بولو نہیں ہے. بھائی کیا نہ وہ بھی راضی ہے یہ بھی راضی ہے, تو کسی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے کسی تیسرے شخص کو؟ تو مذہب کیا کہے گا؟ نہیں بھائی, کیوں؟ اس سے آپ کا ریلیشن اس لڑکی کے ساتھ تو مضبوط ہو رہا ہے, اس کا آپ کے ساتھ, لیکن آپ کا اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ منہ سے بولے نا یار, خراب ہو رہا ہے نا. اللہ سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ خراب. تو امریکہ والوں نے, جاپان والوں نے, فرانس والوں نے, اور جرمنی والوں نے, روس والوں نے اللہ کے ریلیشن کو سوسائٹی سے نکال دی. کیونکہ جب اللہ کو نکال دیا تو ریلیشن گیا تیل لینے. گرمیوں میں کسی کو تیل لینے بھیج دیں تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟